اس لڑکی نے جواب دیا، میں سائرہ ہوں اور میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ دانش پریشان ہو گیا، اس کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا چل رہا ہے۔ السلام علیکم۔ کرولنگ نائٹ میئرس میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگیوں میں خوش ہوں گے۔ کرولنگ نائٹ میئرس ایک ایسا چینل ہے جو آپ کے لیے خوفناک کہانیاں نریٹ کرتا ہے، اور اگر آپ سننے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ یہ کہانی ایک پرانے ٹرین اسٹیشن کی ہے، جہاں پر ایک دانش نامی لڑکے نے جاب حاصل کی تھی۔ دانش ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والا نڈر لڑکا تھا۔ جب دانش کو پتہ لگا کہ اس کی جاب پرانے اسٹیشن پہ لگی ہے، جہاں کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں پر ایک لڑکی نے خودکشی کی تھی اور اس کی آوازیں آج تک وہاں پہ لوگ سنتے ہیں، کئی بار تو ایسا ہوا کہ لوگوں نے اس کی پرچھائی بھی وہاں دیکھی ہے۔ دانش کا پہلا دن تھا، بڑا گھبرایا ہوا تھا، لیکن اس کے دماغ میں یہ چل رہا تھا کہ یہ سب بس کہانیاں ہیں اور کچھ نہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، دانش کو اس بات پہ یقین ہو گیا یہ صرف کہانیاں ہی تھیں۔ لیکن ایک رات دانش دیر تک کام کر رہا تھا، اور رات کے اس پہر میں دانش کو احساس ہوا کہ پرانے پلیٹ فارم سے کسی طرح کی آواز آ رہی ہے، کوئی ایسی آواز جو شاید کچھ کہنا چاہتی ہو۔ دانش اپنے دھڑکتے دل کے ساتھ اس پلیٹ فارم پر پہنچ گیا اور دیکھنے لگا کہ وہاں سے کوئی لڑکی چلتی ہوئی آ رہی ہے، جس کی آنکھوں میں نمی تھی اور افسوس بھی۔ دانش کو کچھ سمجھ نہ آیا اور اس نے بے ساختہ اس لڑکی سے پوچھا، آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس لڑکی نے جواب دیا، میں سائرہ ہوں اور میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ دانش پریشان ہو گیا، اس کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا چل رہا ہے۔ دانش نے گہری سانس لی اور کہا، آپ بتائیں آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ سائرہ نے کہا کہ میں اپنی خودکشی سے جڑے کچھ راز اور سوال آپ کو بیان کرنا چاہتی ہوں۔ دانش گھبرا گیا اور اس کو یقین ہو گیا کہ اس اسٹیشن پر واقعی ایک روح ہے۔ دانش بے شک ایک نڈر انسان تھا، اس نے بہادری کے ساتھ کہا، جی میں سننا چاہتا ہوں۔ پھر سائرہ نے اپنے راز دانش کو بتانا شروع کیا۔ دانش صرف ہکا بکا تھا اور سن رہا تھا کہ یہ آخر چل کیا رہا ہے۔ سائرہ نے اپنے راز کچھ اس طرح بیان کیے کہ میں ایک خوشحال زندگی گزار رہی تھی، تبھی علاقے کے ایک لڑکے جس کا نام فرحان تھا، اس نے مجھے چھیڑنا شروع کیا اور مجھے مستقل ہیراس کرتا رہا، اور بات بہت زیادہ آگے بڑھ چکی تھی۔ میں نے اپنے والدین کو بتایا، لیکن کسی نے میری نہ سنی، الٹا مجھے ہی کرٹیسائز کیا گیا کہ تم باہر دیکھ کے چلو، تم اپنی چال پہ دھیان دو۔ میرے دوست بھی مجھے ہی برا کہنے لگے، اور اس سب سے چھٹکارا پانے کے لیے میرے پاس ایک ہی راستہ تھا جو کہ میں نے چن لیا۔ دانش سنتے ہی پریشان ہو گیا، اس کے پسینے نہیں رک رہے تھے، اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ ہو کیا رہا ہے۔ دانش کی نظریں نیچے جھک گئیں۔ جب اس نے اپنی نظریں اٹھائیں تو سائرہ وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ جیسے تیسے کر کے اس کی شفٹ ختم ہوتی ہے اور وہ گھر جانے کے لیے نکلتا ہے، لیکن اس کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، یہ فرحان ہے کون؟ وہ اپنے ورکر سے پوچھتا ہے کہ معلوم لگتا ہے کہ ایک بہت پرانا انسان جو کہ کسی وقت اس اسٹیشن پہ کام کیا کرتا تھا، فرحان نامی لڑکا، وہ آج بھی گاؤں میں رہتا ہے اور بے حد تنہائی کا شکار ہے۔ دانش کو جستجو ہوئی کہ وہ اس سے جا کے ملے۔ وہ فرحان کے پاس جاتا ہے اور اس کو سائرہ کا قصہ بتاتا ہے۔ فرحان بے حد شرمندہ تھا۔ فرحان نے کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری وجہ سے کچھ ایسا ہوا ہے۔ دانش فرحان کو کہتا ہے کہ تم اس سے معافی مانگ لو ورنہ وہ اسی طرح بھٹکتی رہے گی۔ فرحان کہتا ہے کہ مجھے کب آنا ہے؟ دانش نے کہا، آج رات 11 بجے تک آپ میرے پاس آ جائیں۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ جب دانش شفٹ پر گیا، اس کے تھوڑی دیر بعد ہی فرحان وہاں آ گیا۔ فرحان نے دانش سے پوچھا، تم نے اسے کہاں دیکھا تھا؟ فرحان اسے اس جگہ پر لے گیا۔ وہاں جاتے ہی اچانک ایک کیفیت طاری ہو گئی جو کسی کو سمجھ نہ آئی۔ فرحان نے کانپنا شروع کر دیا۔ وہ چلانے لگا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے پتا نہیں تھا کہ میری وجہ سے یہ سب ہو جائے گا۔ وہ بے حد پریشان تھا اور وہ کانپتے ہوئے زمین پر گر گیا۔ دانش بے حد پریشان تھا، اس کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔
پھر دانش نے فرحان کی طرف جب ہاتھ بڑھایا تو اس نے دیکھا کہ فرحان کے ناک منہ سے خون نکل رہا ہے اور تھوڑی ہی دیر بعد فرحان اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ دانش زور سے چلایا، ساحرہ یہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ اچانک ساحرہ کی روح ظاہر ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے میرا کام آسان کر دیا اور اب میری اس جگہ پہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا کہنے کے بعد ہی ساحرہ اس کی آنکھوں سے غائب ہو گئی۔ دانش کو سمجھ نہیں آیا کہ اس کا فیصلہ صحیح تھا یا غلط، اور اس کو یہ احساس تھا کہ اس کی وجہ سے ایک جان چلی گئی، جبکہ وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن دانش نے یہ جان لیا تھا کہ زندگی کے کچھ بوجھ ہمیشہ اٹھانے ہوتے ہیں اور ان کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ اس کہانی کا اختتام یہاں پر ہوتا ہے۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کو شیئر کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور اگر چھوٹی موٹی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اسے درگزر کیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں آپ سے اسی دلچسپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔